اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہر بار کی طرح ایک بار پھر الانشرا ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس بار بھی ہم ایک سیریز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، لیکن یہ سیریز ہماری پچھلی تمام سیریز سے کچھ مختلف ہے، اور وہ مختلف اس طریقے سے ہے کہ اس بار ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرامین جو آپ کی زبان نبوت سے پھول جڑے ہیں ان کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور اس انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں، ان احادیث میں جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور علماء نے اس کی جو شرح بیان فرمائی، تو اس سے ہم اس کو بیان کر کے، اس کو سن کر اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہم تربیت کا سامان کر سکیں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا سامان کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ایک مبارک مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ویسے ہی لوگوں کا شوق ذوق مسجدوں کی جانب ہوتا ہے، لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے ہم نے چند ایک ایسی احادیث کا انتخاب کیا ہے کہ جس کو سن کر ہم اس مہینے کو بھی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث پر عمل کر کے، اور نہ صرف اس مہینے میں بلکہ اس کے بعد بھی زندگی میں اگر ہم ان احادیث کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، ان پر عمل کریں، تو ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ آج کی پہلی حدیث جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے، آپ نے ممبر کی جانب اپنا قدم مبارک بڑھایا، آپ نے فرمایا آمین۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوبارہ اپنی ممبر کی جانب قدم بڑھایا، آپ نے پھر فرمایا آمین، حتیٰ کہ 3 بار آپ ممبر کی جانب بڑھے اور آپ نے فرمایا آمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ خطبے سے فارغ ہوئے، جب نیچے تشریف لائے ہمارے درمیان، تو ہمیں بڑی ایک حیرت تھی اور ہم کشمکش میں تھے، تو ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ طور پر التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ سے ایک عرض کر سکیں، تو حضور نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ہم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دعا مانگنے والا تو بظاہر کوئی بھی نہیں تھا، آپ نے فرمایا آمین، اور یہ آمین آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ آمین تو دعا پر کہا جاتا ہے، اور دعا مانگنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ صحابہ، جب میں ممبر کی جانب بڑھ رہا تھا تو ساتھ جبریل تشریف لائے تھے، جبریل نے 3 دعائیں مانگی، میں نے تینوں پر آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ 3 دعائیں کیا تھی، کون سی تھیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ 3 دعائیں یہ تھی کہ پہلی دعا جبریل نے مانگی کہ یا اللہ، جو شخص اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی دہلیز پر پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سامان نہ کر سکے، مولا اس کو تباہ و برباد فرما۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسری دعا جبریل نے یہ مانگی کہ یا اللہ، جو شخص رمضان کو پائے اور اس میں نیک اعمال کر کے اپنے لیے جنت کا سامان نہ کر سکے، اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے، مولا اس کو بھی تباہ و برباد فرما۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ، جو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور نام سن کر بھی حضور کے نام پر درود نہ پڑھ سکے، حضور کی ذات پر، مولا اس کو بھی تباہ و برباد فرما۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے ہیں، دعا مانگنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے انبیاء کے سردار، بلکہ نہ صرف انبیاء کے سردار، اس پوری کائنات کے سردار، وہ آمین کہہ رہے ہیں، تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شک و تردد باقی رہ جاتا ہے؟ اب یہ بھی دیکھیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جبریل نے دعا مانگی کہ یا اللہ، جو شخص رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے، اس کو تباہ و برباد فرما۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے گویا اس مہینے میں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے گولڈن چانس ہے کہ وہ اس مہینے میں نیک اعمال کریں اور اپنے لیے مغفرت و بخشش کا سامان کروا سکیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی آسان سی مثال یہ ہے کہ جب سال کا آخری مہینہ آتا ہے تو بہت سے ممالک میں سیلز لگتی ہیں، اور وہ ایسی سیلز ہوتی ہیں کہ اس پہ کہیں پر 50% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کہیں پر 75% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی ایک اسٹورز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ لمبی قطاریں لگا کے، لمبی لائنز لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو پہلا دوسرا، یا ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ 5-10 افراد جو ہوتے ہیں، اگر وہ اسٹورز میں پہلے گئے لائن کے مطابق، تو ان کے لیے خصوصی آفر ہوتی ہے کہ ان کو ایک مخصوص ٹاسک دیا جاتا ہے، ایک وقت دیا جاتا ہے، آپ کے پاس 1 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، 3 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، آپ اس میں جو بھی لے سکتے ہیں اس کو لے لیں، اور یہ سب آپ کے لیے فری ہوگا۔ اب اس میں اگر بندہ جائے اسٹور کے اندر اور ایسی چیزیں نہ اٹھائے جو بڑی قیمتی ہو، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کر واپس آ جائے، اس کا وقت مکمل ہو جائے، تو وہ چیزیں ملیں گی تو اس کو فری میں، لیکن باہر والے لوگ کیا کہیں گے؟ یار بڑے ہی کوئی بے وقوف آدمی ہو، جب اتنا اچھا موقع ملا تھا تو کوئی بڑی چیزیں اٹھاتے، مہنگی چیزیں اٹھاتے، قیمتی چیزیں اٹھاتے۔
یعنی معلوم ہوا کہ اس کے لیے گولڈن چانس تھا کہ وہ اپنے لیے چیزیں، قیمتی چیزیں بھی کلیکٹ کر سکتا تھا، اور اس کے لیے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو مین روڈ پر کارنر پلاٹ مل رہا ہو، اور وہ پلاٹ مارکیٹ ریٹ سے 10 15 20 لاکھ روپے سستا مل رہا ہو، اور وہ نہ لے، اگرچہ اس کے پاس پیسے بھی ہوں، اور پھر وہ ساری زندگی افسوس کرتا رہے اور پھر کسی اور کو بھی بتائے جو پیسے والا ہو، جو وہ سامنے والا بھی خرید سکتا ہو، تو وہ بھی اس کو آر دلائے گا کہ یار اگر تو نہیں لے رہا تھا تو مجھے بتا دیتا، میں لے لیتا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں پر غور کرے کہ جب گولڈن چانس ہو اور اس کو انسان گوا دے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اشارہ اسی جانب ہے کہ رمضان ایک گولڈن چانس ہے، اگر مومنین اس کو ضائع کر دیں تو پھر اس کے لیے تباہ و بربادی، اور یہ جبریل امی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور اس پر آمین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ گولڈن چانس کس طریقے سے، اس کی اگر عظمت کا ہم اندازہ لگائیں تو ہمیں قرآن و حدیث میں اس کی آیات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ملتی ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی رمضان المبارک بڑا بابرکت، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات میں، یعنی رمضان المبارک کی ایک مخصوص رات شب قدر کو بیان فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اور تم کیا جانو اس رات کی عظمت کیا ہے۔ اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر تو یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر اس رات کو پا لے، اس میں عبادت کر لے، تو ایک رات عبادت کرے گا بظاہر، لیکن 1000 مہینوں سے بہتر اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتا چل جائے کہ رمضان میں اللہ نے کتنی عظمتیں، کتنی برکتیں رکھی ہیں، تو فرمایا کہ تو پھر تم تمنا کرو گے کہ سارا سال رمضان ہو۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لائے اور اس مہینے میں کوئی شخص احتساب کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ روزے رکھے، اپنا احتساب کرتا رہے، اور اس کی ایک جستجو، ایک لگن یہ ہو کہ وہ بس اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا لے گا، وہ بخشش کروا لے گا، وہ جد و جہد میں لگا رہے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک مہینہ خاص امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا کرم فرمایا کہ ایک مہینہ عطا کیا کہ جس میں گناہ گار سے گناہ گار بھی جب وہ عبادت کی طرف آئے، وہ مسجدوں کی طرف آئے، اپنا تعلق رب سے جوڑے، اپنا دل رب کی بارگاہ میں لگا دے، تو پھر اس کی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نہ لگا سکے تو اس کے لیے تباہ و بربادی ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کو ضائع کر دے تو اس کے لیے تباہ و بربادی ہے۔ تو کون شخص اس مہینے کو ضائع کرے گا؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے۔ کیوں؟ حکمت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ایک شائبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اچھا روزے کی تعریف پر اگر ہم غور کریں تو کھانے پینے اور تعلق زوجین سے رکنے کا نام روزہ ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ تو یا اللہ حلال چیزوں سے رکنے پر کیسے ہم جو ہے متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں؟ بس اسی میں اس کا جواب ہے کہ ایک مخصوص وقت کے لیے جب تمہیں حلال چیزوں سے روک دیا گیا، تمہارے پاس حلال کھانا موجود ہے، تمہیں رکنے کا حکم ہے، حلال مشروبات موجود ہے، تمہیں رکنے کا حکم ہے، تم شادی شدہ ہو، تمہارے لیے تعلق قائم کرنا حلال ہے، تمہیں رکنے کا حکم ہے۔ تو بس اگر ان حلال چیزوں سے مخصوص وقت میں روکا جا رہا ہے، تمہاری پریکٹس کروائی جا رہی ہے، تو پھر سوچو کہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے تو بدرجہ اولا تم پر رکنا لازم ہے۔ پھر غیبت، چگلی، حسد، ریاکاری، تکبر، بدکاری، شراب پینا، رشوت لینا، سود لینا، ان سب سے رکنا تم پر بدرجہ اولا لازم ہے۔ جب اس مہینے میں تم اتنی قدر کرتے ہو، اس مہینے کی عظمت کو تم جانتے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو، تمہارا شوق ذوق مسجد کی جانب لگا ہوتا ہے، تمہارا دل لگا ہوتا ہے، تم تراویحاں بھی ادا کرتے ہو، تم تہجد بھی ادا کرتے ہو، تم 5 وقت کی نماز با جماعت بھی پڑھتے ہو، تم پورا دن روزے سے ہوتے ہو، اور تمہیں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم جب وضو کرتے ہو، جب بھی وضو کا پانی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، کیوں؟ کیونکہ تمہیں خوف ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر یہ اللہ رب العزت صرف رمضان کے مہینے میں نہیں دیکھتا بلکہ سارا سال دیکھتا ہے۔ جب تم کسی سے رشوت لے رہے ہوتے ہو، جب بھی اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ جب تم کوئی خیر کا کام کسی کو دکھانے کی نیت سے، ریاکاری کی نیت سے کرتے ہو، جب بھی اللہ رب العزت تمہیں دیکھتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہوتا ہے اور تم اس پیسے کو اس لیے استعمال کرتے ہو کہ میرے بھائی کو میں نیچے دکھا سکوں، تم تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو،
جب بھی اللہ رب العزت تمہیں دیکھتا ہے. جب تم جھوٹ بولتے ہو جب بھی اللہ رب العزت تمہیں دیکھتا ہے. جب تم کسی منصب پہ ہوتے ہو, کسی عہدے پر ہوتے ہو, جب تم غصہ بلا وجہ کا کرتے ہو اپنے اہل و عیال پر, اپنی بیوی بچوں پر, اپنے ماتحت افراد پر, اپنے ملازمین پر, جب بھی اللہ رب العزت تمہیں دیکھتا ہے. تو پھر اس رمضان المبارک کو صرف اہتمام کے ساتھ گزارنا بہت اچھی بات ہے, لیکن صرف اسی رمضان کو گزارنا اور سارا سال اپنی زندگی کو بے عمل طور پہ رکھنا, تو پھر یہ تو کہیں کا انصاف نہ ہوا, اور نہ تو انصاف ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری بھی نہ ہوئی. صرف محبت کے بڑے بڑے دعوے ہوئے اور اس کے علاوہ کھوکھلا پن ہوا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن سے رکنا ہم پر لازم ہے, کہ جن سے ہم رکیں تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ ہم رمضان کو ضائع نہیں کریں گے, اچھے طریقے سے گزاریں گے. لیکن ساتھ ساتھ اگر رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے, اور پھر احادیث میں جس طرح ہمیں ملتا ہے مفہوم کہ اس مہینے میں شیطان کو بھی جکڑ لیا جاتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مسجد کی طرف آتا ہے, اس کا بھی دل مسجد سے لگ جاتا ہے. تو اب جب مسجد سے دل لگ ہی گیا تو پھر وہ کون سے امور ہیں کہ جن کو ہم ادا کریں, جن کو ہم کرنے میں اور پیش قدمی کریں, جن کو ہم شوق و ذوق کے ساتھ کریں. تو یہ وہ امور ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے آئے, 5 وقت تو نماز پڑھتا ہی ہے, اب جب نماز کے لیے آ رہے تو پھر ایسے نہ آئے کہ ذہن میں دماغ میں دنیاوی امور ہوں, بلکہ ایسے آئے سکون و اطمینان کے ساتھ آئے. نماز میں 10-15 منٹ 10-15 منٹ باقی ہوں تب مسجد میں آئے, تاکہ مسجد میں آئے سکون سے وضو کر سکے, مسجد میں بیٹھے ذکر و اذکار کرے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں نماز کے لیے آیا اور وہ نماز سے کچھ وقت پہلے آ گیا اور نماز کا انتظار کر رہا ہے, ابھی نماز پڑھی نہیں ہے, ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی, ابھی امام صاحب جائے نماز پر نہیں آئے, لیکن وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز پڑھنے کا ہی ثواب لکھو. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب اس نے نماز پڑھ لی, سکون سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو گھر جانے کی جلدی نہیں ہے, یہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ نہیں رہا, یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے نہیں کر رہا, دعا مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا. ویسے تو مانگنا بہت اچھی بات ہے, ذکر و اذکار کرنا اچھی بات ہے, لیکن مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ کے گھر میں سکون حاصل کر رہا ہے, اپنے ذہن کو, ایک مائنڈ کو فریش کر رہا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو. اللہ اکبر. سوچیں کہ جو دعا قبول کرنے والی ذات ہے وہ اپنے ملائکہ کو, معصوم عن الخطا مخلوق کو یہ حکم دے رہی ہے کہ اس کے لیے دعا کرو. اور فرشتے بھی کتنی خوبصورت دعا مانگتے ہیں. فرشتے دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, کہ مولا اس کی مغفرت فرما, اس کی بخشش فرما. اب فرشتے جب یہ دعا مانگے اور خود قبول کرنے والا حکم دے رہا ہو, تو پھر بتائیں کہ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک و تردد رہتا ہے. اسی طرح جب 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں با جماعت, تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ تہجد کا لازمی اہتمام کریں, کیونکہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں کہ وہ تو شہر ہی ایسا ہے کہ جہاں پر رات ہی فجر میں ہوتی ہے, لوگ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑی دیر کوشش کر کے آنکھ لگائے, اپنی تھوڑی دیر کے لیے نیند کر لے اور تہجد کا اہتمام ضرور کرے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے بستر کو چھوڑتا ہے, وہ تہجد پڑھنے کی نیت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے, تو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق مسکرا رہا ہے. اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان اپنی نیند کو قربان کرے, اپنے نرم بستر کو چھوڑ دے اور اللہ کی بارگاہ میں آئے, وضو کرے, اس کو بڑی نیند کا غلبہ ہے, لیکن وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو, 2 رکعت نماز پڑھے, پھر اللہ رب العزت سے سرگوشیاں کرے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے, اپنے دل کا حال کرے, دل کا حال بیان کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس نوجوان کی اس تہجد پر, اس عبادت پر اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح تہجد کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ کوشش کرے کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کرے. لیکن یہ قرآن کی تلاوت کی کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ٹارگٹ یہ ہو جائے کہ میں 2 قرآن 3 قرآن کو مکمل کروں گا, یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, ایک گھر کا ایک پورا ماحول بن گیا ہے کہ جس میں والد صاحب اور بیٹے کی ریس لگی ہوئی ہوتی ہے, 2 بھائیوں کی ریس لگی ہوئی ہوتی ہے. بھائی تم نے کتنے قرآن پڑھے؟ میں نے 2 پڑھ لیے. اچھا میں نے تو 3 پڑھ لیے, یا اگر 3 نہیں بھی پڑھے میں نے 1 پڑھ لیا. تو آپس میں ریس لگی ہوئی ہوتی ہے, ریس نہ لگائے. یہاں پر شریعت کا اصل مقصود, اصل اسپرٹ کیا ہے کہ قرآن کو سیکھ کر پڑھے, قرآن کو سمجھ کر پڑھے, یہ اصل مقصود ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے تو روز محشر جب اس کے نامہ اعمال میں کچھ کمی پیشی آ رہی ہوگی تو روزہ اور قرآن کی تلاوت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا مولا اس نے تیری رضا کے لیے مجھے اختیار کیا, یہ حلال کاموں سے بھی رک گیا. قرآن کی تلاوت عرض کرے گی کہ مولا اس نے قرآن کی تلاوت راتوں کو اٹھ اٹھ کے کی, دن میں کی,
مولا اس کی مغفرت فرما۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ روزے اور قرآن کی سفارش کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح قرآن کو کوشش کرے کہ جہاں سیکھ کر پڑھ رہا ہے وہاں مخارج کے ساتھ بھی پڑھے، وہاں اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھے۔ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گانا سننے والا گانا گانے والے کے گانے کو اتنا شوق سے نہیں سنتا جب اللہ کا ایک بندہ اخلاص کے ساتھ اچھی قرات کے ساتھ قرآن کو تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اتنا شوق و ذوق سے اس کے قرآن کو سنتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کوشش کرے کہ مخارج کے ساتھ اچھی تلاوت کے ساتھ قرآن کو پڑھے، ورنہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض قاری، بعض قرآن کو قرات کرنے والے، تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن کو تلاوت تو کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت فرما رہا ہوتا ہے، یعنی قرآن ان کو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ قرآن کا جو تلاوت کرنے کا تقاضا ہے اس تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات کریں، اور یہ صدقہ اور خیرات میں کوشش کریں کہ اخلاص لازم اور ضروری ہو، اخلاص کو جو ہے اپنائیں، اس کو بجا لائیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ عموماً اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں، اچھی باتیں کرنی بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ نہ صرف زکوٰۃ بلکہ اپنے صدقات نافلہ کو بھی ادا کریں، اور اس صدقات نافلہ میں اپنا اخلاص بھی ضرور دیکھیں کہ اس میں کتنا اخلاص ہے اور کتنا لوگوں کو دکھانے کی نیت ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں کچھ لوگ معذرت کے ساتھ ایسے بھی ہیں کہ جو صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو سناتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ سیلفیاں بھی بنواتے ہیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں راشن تو ڈلواتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کی پوسٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی ڈالتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو تخلیق فرمایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو میٹھے بنا کے اس زمین میں گاڑ دیا، تو فرشتوں نے عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ تیری سب سے طاقتور مخلوق کیا یہ پہاڑ ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس سے بھی طاقتور مخلوق لوہا ہے۔ تو فرمایا یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا لوہا پہاڑ کو کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ کیا سب سے طاقتور مخلوق لوہا ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے طاقتور مخلوق آگ ہے کہ یہ اس کو جلا دیتی ہے، پگھال دیتی ہے۔ فرمایا کیا عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ کیا سب سے طاقتور مخلوق آگ ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے طاقتور مخلوق پانی ہے کہ وہ اس کو بجھا دیتی ہے۔ پھر اس سے زیادہ طاقتور مخلوق ہوا ہے، تیز جو آندھی چلتی ہے وہ ہے کہ وہ سب کو اڑا دیتی ہے۔ تو عرض گزار ہوئے کہ اللہ پھر سب سے طاقتور مخلوق کیا یہ آندھی اور ہوا ہوا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ طاقتور مخلوق میری وہ ہے کہ جو شخص میری بارگاہ میں صدقہ کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اور ایسے صدقہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یعنی معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی چھوٹا عمل بھی اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، سب اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ روزے داروں کو افطار کروائیں، اگرچہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ۔ اور آخری بات یہ کہ اپنی گھر کی خواتین کا لازمی خیال رکھیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے یعنی مرد حضرات کے لیے تھوڑا ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے کہ کام دھندے ویسے ہی تھوڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہم صبح ایک تو دیر سے جاتے ہیں اپنے آفس، اپنے جاب پر، اور پھر شام کو جلدی آ جاتے ہیں افطار سے پہلے، لیکن اس مہینے میں لیڈیز کی، خواتین کی روٹین اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ تو ویسے تو کوشش یہ کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کی نیت سے خواتین کا ہاتھ بٹائیں، اگر نہیں بٹا سکتے تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ ان کے لیے کام کو مزید نہ بڑھائیں، کبھی ان سے کوئی خطا ہو جائے۔ ویسے ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اتنے مسائل ہیں، گیس کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، کبھی کوئی اگر ان سے کوتاہی ہو جائے تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، ان سے درگزر کریں، شور شرابہ غصہ وغیرہ نہ کریں کہ یہ رمضان کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس مہینے کی خوب جو ہے وہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کو اچھے طریقے سے گزار کر ہماری مغفرت و بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔